بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی شیر اور آج کی کچھ بڑی اور اہم خبریں، خاص طور پہ ایک خبر، اور خبر کیا، ایک ملاقات کہہ لیں۔ ملاقات یہ تھی کہ آج میں بھی اور باقی بھی کچھ دوست جو ہے صافی، ہم مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ سے منسٹر انکلیو میں ملے۔ یہ تقریباً ملاقات ہماری جو ہے وہ گھنٹے سے زائد پر محیط تھی۔ اس ملاقات میں جو بہت کچھ تو رپورٹ ہوا ہے، لیکن شاید بہت کچھ رہ گیا ہے، اور اس کی کچھ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا پنچ لائن یا کچھ پنچنگ باتیں یا پن چبونے والی باتیں یا بعض وہ سوالات جن کے جوابات مریم نواز صاحبہ نے دیے نہیں، یا دینے سے گریز کیا، یا ان کے پاس تھا نہیں، یا ادھر ادھر کر کے جو ہے انہوں نے جان چھڑائی۔ میں آپ کے سامنے وہ والا ایک رکھنا چاہتا ہوں، ایک طرح سے کہا جائے کہ موقف یا ورین یا جو بھی وہاں پہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ آج کی جو مریم نواز صاحبہ سے ملاقات تھی، اس ملاقات کو کیمروں کے بغیر رکھا گیا تھا، یعنی کیمرہ اجازت نہیں تھا، موبائل سے آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے، کلپ نہیں بنا سکتے تھے، صرف آپ سوال کر سکتے تھے، اور ان کے اپنے کیمرہ مین فوٹوز وغیرہ یہ وہ بنا رہے تھے۔ تو ایک جو رپورٹر ساتھی ہیں ولید چودھری صاحب، انہوں نے جب مریم صاحبہ آئیں اور انہوں نے ویڈیو ان کی بنانے کے لیے اپنا موبائل کیا، تو ان کو جو ہے وہ ان کے سٹاف کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد پھر کسی اور نے وہ ویڈیو نہیں بنائی، اور ظاہر ہے انہوں نے اس بات پہ پہلے سے یہ بات کہی بھی تھی، تو وہ ہو گیا اپنی جگہ۔ اب آ جاتے ہیں سوالوں کی طرف۔ نمبر ایک تو یہ، پہلے ہم تھوڑا سا میں آپ کو منظر بتاؤں۔ منظر یہ تھا کہ ایک ٹینٹ لگایا گیا تھا، وہاں پہ سارے لوگ دو گول جو ہے وہ قطاروں میں کرسیوں پہ موجود تھے۔ مریم صاحبہ آئیں، واقعی یعنی وہ جو سرجری کروا کے آئیں اور جو کچھ وہ ہوا، ان کی صحت اور ان کا فیس، اور وہ واقعی بہت زبردست لگ رہا تھا، حشاش بشاش تھی، اور بڑی اپنے بظاہر سیاسی مستقبل کے حوالے سے پر امید نظر آئیں۔ ان کے ایک طرف جو ہے وہ ان کے انکل پرویز رشید صاحب موجود تھے۔ پرویز رشید صاحب وہ ڈان لیکس والے اور کچھ اور بھی بہت سے کچھ ہے، اور دوسری طرف ان کے جو ہے وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو بعد میں جگہ دی گئی، پہلے مریم صاحبہ کی والدہ جو تھیں وہ بیٹھی تھیں، اور ان کے ساتھ جو تھے وہ بیٹھے تھے وہ دوسرے، وہ کیا نام ہے جڑا والے تنظیم سازی والے، وہ نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا کون سا ہے، وہ جو بہت بولتا ہے، طلال چودھری صاحب وہ بیٹھے تھے، باقی لوگ بھی ہم بیٹھے تھے۔ خیر سوال جواب شروع ہوئے، تو کچھ لوگ تو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ صحافیوں سے زیادہ جو ہے وہ پارٹیوں کے ترجمان اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ وہ دو چار جو تھے، دو تین، انہوں نے اپنا وہی کام کیا جب انہوں نے کہا کہ آپ بڑی کراؤڈ پلر ہیں، کمال کی بات ہے، آپ آئی ہیں، بس لوگ اب اٹھ گئے۔ تو اس میں جب انہوں نے کہا کہ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ویسے بڑی ہے۔ اس کے بعد وہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا میں صرف کراؤڈ پلر ہی ہوں، مجھ میں یہی خصوصیت ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ان کے پاس جواب نہیں تھا، وہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی، ظاہر ہے سچی بات ہے، جو اس طرح سے وہ بات کرنے والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ساری پہچانتے ہیں، اور سوال جو ہے وہ صافی کا تیار ہوتا ہے، اور اگر صافی صحیح سوال کرے تو پھر اس کے بعد اس کے مخالف بھی سیاستدان کیوں نہ ہو، وہ انہیں چاروں نچار جگہ دینے پہ، رسپیکٹ دینے پہ مجبور ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جو چاپلوسی کرے، خوشامد کرے، تو وہ پھر جگہ بھی اتنی اپنی رکھتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا کہ جو مریم صاحبہ نے خود ایک طرح سے وہ بت جو ہے نا اس کو توڑ کے پاش پاش کر دیا، وہ تھا پی ڈی ایم کا بت۔ پوچھا گیا کہ ابھی تک آپ لوگ جو ہے یہ نہیں طے کر سکے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا، یہ وہ، اور آئندہ کے الیکشن کے حوالے سے کیا ہوگا۔ انہوں نے یہ جواب تو نہیں دیا کہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی یا کیا ہوگا، پی ڈی ایم لڑے گی، نون لڑے گی، یہ نہیں جواب دیا۔ لیکن یہ ضرور کہا کہ جو عام انتخابات ہیں وہ اپنی اپنی سیاست، اپنے اپنے ٹکٹ، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑے جائیں گے، اور یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر جو سامنے نظر آتا ہے، اگر ووٹ کی کیلکولیشن کریں تو اگر پی ڈی ایم کے ووٹ تقسیم ہوئے، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑے، اور اگر پی ڈی ایم کے جو پہلے کسی حد تک جو انہوں نے ضمنی انتخابات میں اکٹھے لڑ کے بھی دیکھ لیا اور پھر بھی خان سے مار کھائی، تو اس ساری سچویشن کے اندر اگر یہ تقسیم ہوئے، الگ الگ ہو کے لڑے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نوشتہ دوار ابھی سے پڑھ لینا چاہیے کہ ان کی سچویشن کیا ہوگی۔
ایک بات. دوسری بات جو تھی وہ کچھ انہوں نے کہا جی کہ کچھ صحافیوں نے تجویز نما مشورے دیے. انہوں نے کہا جی آج بھی عمران خان کی تقریر جو ہے وہ ریڈی والا اپنے موبائل پہ سن رہا ہوتا ہے. دوسرے نے کہا کہ آج بھی ریڈی والا جو ہے وہ عمران خان کو چندہ دیتا ہے, آپ لوگوں کو نہیں دیتا. انہوں نے کہا سوشل میڈیا کے لیول پہ آپ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ آپ میڈیا سے آپ کا اس طرح سے نہیں ہے چیزیں. ایک نے کہا کہ جی پنڈی کی جو میٹرو ہے, جو RIC ہے, فلانا یہ آپ نے بنایا, یہ کیا وہ کیا, تو آپ نے جو ہے نا وہ اس کو کیش نہیں کرا سکے. تو اس کے جواب میں اس نے کہا جی کہ ہم کیوں کیش نہیں کرا سکے, اس کی وجہ آپ ہی بتا دیں. تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی قیادت کی گردن میں سریا ہے. ایک صحافی نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے کہ آپ کے کسی بھی لیڈرشپ کو ہم کوئی سوال بھیجتے ہیں, کوئی چیز پوچھتے ہیں, اس کا جواب ہی نہیں آتا, 24 گھنٹے جو گزر جاتے ہیں جواب ہی نہیں آتا, تو آپ کی خبر کیا چلے گی؟ اور دوسری طرف PTI والے جو ہیں وہ منٹوں لمحوں میں جو ہے نا وہ چیز جو ہمیں نہیں بھی چاہیے ہوتی اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ آگے ہیں آپ سے بہت زیادہ سوشل میڈیا میں. پھر جو ہے نا وہ ایک بات جو ہے وہ انکلز پہ آئی. انہوں نے کہا جی کہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنے انکلز سے جان چھڑائی تھی, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا وہ بھی سب کو پتا ہے. تو جو آپ کے انکلز ہیں جیسے شارخا خان عباسی, جیسے سردار متاب خان, جیسے چلو یہ انکل نا سے مفتاح اسماعیل اور وغیرہ 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 بہت سارے, غوث علی شاہ وغیرہ, تو یہ آپ ان کو کیوں سائڈ لائن کر رہی ہیں اور کیوں یہ ہو رہے ہیں آپ سے؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ شارخا خان عباسی صاحب کی حد تک تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ بڑے قد کے آدمی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی نسل کو قیادت ٹرانسفر ہو رہی ہے, اس لیے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور انہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے انکلز ہیں میں ان کو مناؤں گی, میں ان کے پاس جاؤں گی, کسی قسم کا وہ اس میں ان کے احترام میں کمی نہیں آنے دوں گی, اور میں بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئیں. میں بھی چاہتی ہوں کہ جب جو بھی سچویشن ہو ان کی عزت احترام, ان کی سینیارٹی, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے. ایک اور سوال ہوا کہ میاں صاحب کب واپس آئیں گے, تو اس پہ انہوں نے کہا, بلکہ سوال یہ ہوا کہ پوچھا یہ گیا کہ کیا یہ درست نہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کی حکومت ہے, آپ کے چچا وزیر اعظم ہیں, اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اکیلے چھوڑ دیا گیا لندن میں, ان کے کیسز ویسے کے ویسے پڑے ہیں, ان کا معاملہ وہی کا وہی ہے, باقی سب کے کیس شیس ختم, ہر کوئی وہ کر گیا, اور میاں صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا ہاں مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے اور اس بات پہ افسوس ہے. یہ مانتی ہوں کہ حکومت نے پہلے ابتدائی طور پہ بہت کچھ اس حوالے سے نہیں کیا, لیکن اب حکومت کر رہی ہے, اور اب یہ کیسز ختم بھی ہوں گے, اور اب نواز شریف صاحب جلد وطن واپس بھی آئیں گے, اور نواز شریف صاحب آ کے الیکشن مہم جو ہے اس کو وہی لیڈ کریں گے. ایک اور جو سوال کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اس میں انہیں یہ کہا گیا کہ کیا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی باتیں آپ کر رہی ہیں, اور اس پہ کیا ان پہ آرٹیکل 6 لگائیں گی؟ تو اس کے جواب میں بھی انہوں نے اگر مگر ادھر ادھر کر کے جو ہے وہ ٹاڑا والا کیا, اس کے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا. پھر ان کو یہ کہا گیا کہ یہ عام آدمی میں تاثر ہے کہ پہلے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے ان سے ڈیل کر کے آیا تھا, اور آج آپ کی پارٹی جو ہے وہ بھی بالکل وہی کی وہی کر رہی ہے, اور انہی کے سب احکامات پہ چل رہی ہے, اور وہ آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ چل رہے ہیں, ادروائز تو آپ کے کوئی حال نہیں ہے. اس کے جواب میں اس نے کہا جی اگر ہمیں سہولت مل رہی ہوتی, ہمیں سپورٹ مل رہی ہوتی اس طرح سے, تو کیا ہم 20 میں سے 15 سیٹیں ہار جاتے ضمنی انتخابات میں. ایک اور چیز جو تھی وہ امپورٹنٹ تھی اس حوالے سے, خاص طور پہ کہ مارشاء لا یا ٹیکنوکریٹس. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت نظر نہیں آ رہی, اور مارشاء لا بھی نہیں لگتا نظر آ رہا, اور اس کا کوئی ایسا چانس بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مارشاء لا کوئی پاکستان میں نہیں لگنے جا رہا, ایسی جو باتیں ہیں وہ ایسے کہا جا سکتا ہے کہ بتوکی باتیں ہیں, ان کی کوئی وجود نہیں ہے اس طرح سے. ایک اور چیز جو تھی وہ اس حوالے سے آئی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, ان تعلقات میں کیا اب بھی کہیں پہ یا کہیں کسی جگہ پہ یا کوئی ادارے جو ہے وہ کوئی سہولت کاری یا کوئی اس طرح کی سچویشن ہے؟ کیونکہ آپ کے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں لائک میاں جوید لطیف وغیرہ. انہوں نے کہا ہاں عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہی ہیں. یہ بہت بڑا الزام تھا عدالتوں پہ. عدالتیں کیا اب عدالتیں نوٹس لیں گی؟ کیا اب توہین عدالت کا نوٹس آئے گا؟ عدالتیں عمران خان کی سہولت کاری کر رہی ہیں, یہ کہنا ہے مریم نواز صاحبہ کا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جج صاحب کے جو فیصلہ آباد میں داماد ہیں, ان کے ذریعے جو ہے وہ بہت کچھ ان کو ریلیکسیشنیں مل رہی ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ عدالتیں کرتی رہی وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتی؟ جس طرح سے ہمیں گرفتار کیا گیا, جس طرح ہمارے خلاف کیسز چلے, ہمیں پیشی نہیں ملتی تھی, وہ آتا ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ.
عدالتیں جو ساتھ انہوں نے ایک طرح سے تھریٹ بھی کیا کہ عدالتیں جو ہے وہ کچھ اس پہ جو ہے وہ ایکٹیولی اس کا بھی پوچھیں، ہماری طرح نہیں پوچھیں گی تو پھر ہم بات بھی کریں گے، پھر سوالات بھی اٹھیں گے. یہ بہت بڑی ایک طرح سے پنچ لائن تھی اس ساری سچویشن کی کہ وہ یہ بات عدلیہ کو ایک طرح سے تھریٹ کر رہی تھی کہ ورنہ پھر ہم آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا کریں گے یا جو بھی کہہ لیں، اس طرح کی سچویشن آئے گی. تو یہ اس طرح سے ایک آج کی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ساری گفتگو تھی. ہاں ایک چیز امپورٹنٹ میں مس کر گیا، وہ بڑی مزے کی تھی. وہ یہ تھی، کہتی ہیں کہ جیسے میرا استقبال ہوا کمال ہو گیا، بڑے لوگ تھے، جہاں گئی ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب کل میں طارق فضل چودھری صاحب کے فارم ہاؤس پہ جا رہی تھی اور جس طرح سے وہاں پہ ورکر تھے، کارکن تھے اور وہ چارج تھے، اس سے تو میں پرویز رشید صاحب کو کہہ رہی تھی کہ پرویز انکل یہاں کوئی ایسے لوگ جمع ہیں جیسے لگتا ہے کہ آٹا مفت مل رہا ہے، اور لوگ ایسے ہیں جیسے ٹماٹر 2 روپے کلو بک رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں پہ مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہے. اگرچہ خود انہوں نے بھی کہا کہ میں مانتی ہوں کہ مہنگائی ہے، میں مانتی ہوں کہ ہم اپنا جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہمارا اثاثہ ہے اس کو جلا رہے ہیں. سے یہ بھی کہا کہ جو یہ ہے IMF اس نے ہمارا گلا دبوچ رکھا ہے، یہ سب کچھ بھی کہا، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کر دی. اب پتہ نہیں اس بات کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو مہنگائی کی پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. مطلب وہ اس حد تک مریم نواز صاحبہ کو دیکھنے کے لیے، ان کا بیانیہ، ان کی تقریر سننے کے لیے کھچے چلے آتے ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ آٹا جو ہے وہ کہاں چلا گیا ہے اور ٹماٹر کہاں ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آٹا مفت مل رہا ہے اور ٹماٹر 2 روپے کلو بک رہے ہیں. اب یہ بات کس طرح سے آپ لیں گے، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. لیکن آج کی جو سیٹنگ تھی، میں اگر اس کو بطور مجموعی کہوں تو وہ کافی حد تک اچھی سیٹنگ تھی. عمومی طور پہ بہت اچھے سوالات ہوئے، عمومی طور پہ 70-80% اچھے سوالات ہوئے. تو کچھ جو ہے وہ خوش آمدی ہوتے ہی ہیں جو صحافیوں کے نام پہ تجاویز دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کی پارٹی کے خیر خواہ ہو. وہ اس طرح کی کچھ باتیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے ہر جماعتوں کے بھی ویل وشر اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کی اپنی طبیعت ہے اور جو دوسرے ہیں ان کی اپنی جگہ ہے. لیکن بہرحال بطور مجموعی اگر میں بات کروں تو بطور مجموعی بہت سے سوالوں کا جواب آج مریم نواز صاحبہ کے پاس نہیں تھا. اس میں بہت ساری کمزوریاں تھیں، وہ ادھر ادھر کر کے جان چھڑا رہی تھی، اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ جو ان کو اس وقت تک رسپانس ملا ہے وہ ان کے کہنا اپنی جگہ، لیکن وہ بہت اچھا ان کی باڈی لینگویج یہ بات نہیں بتا رہی تھی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.